بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ کراچی کی ایک یونیورسٹی IBA انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ڈانس پارٹی کا انعقاد ہوا ہے جو کہ ٹوٹلی اسلام کے خلاف ہے۔ ایسی پارٹیوں کو بند ہونا چاہیے، ایسی پارٹیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے تاکہ ایسے آئندہ مزید پارٹیاں نہ ہو سکیں۔ ایک ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے وہاں ایسی فحشی اور یعنی اور ہم جنس پرستی کے جو محفلیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک غیر فطری عمل ہے کہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے ہو تعلق، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا عمل حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب بھیجا اور پوری قوم کا صفحہ سے مٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ میں ایسے گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔ IBA یونیورسٹی کراچی، اس میں ہم جنس پرست طلباء کی جانب سے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور کئی طلباء و طالبات اس میں نیم برہنہ لباس میں شریک ہوئے جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے پر تبصرہ تجزیہ پیش کریں۔ اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ اسلام کو تو یہ بدبخت لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام تو واضح ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا تھا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ، سمجھ رہے ہیں نا، یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں۔ اور اس سے جو معاشرے میں، اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہے نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے، ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ پھر آج جب کوئی کسی مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کا بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا۔ کل مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ کوئی مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتہ یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسا غلیظ اور گندا اور پلید معاشرہ ہے۔ چرسیوں ہیروئنچیوں سے زیادہ بدتر ہیں یہ لوگ۔ تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں۔ تو جو بھی نیک کام کرے نا اس نیک کام میں اس اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف، احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات۔ لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ ہے کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ صدیوں تو نہیں کہہ سکتے، کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، صدیوں کا تو ہم نے نہیں پتا۔ تو لڑکیاں بھی اسی طرح، جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، مردوں کی عیاشی بڑھتی۔ عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا اس میں فائدہ مرد کا ہے، مزے کس کے ہیں بولو؟ مرد۔ تو عیاشی مرد کی ہے، اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق۔ تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے، لبرل مردوں کو، کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو۔ لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے اس سے۔ اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے، پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں، چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا، جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے گا۔ پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے، فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد، فلاں سے ہیروئن برآمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے۔ بھئی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو؟
مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا, وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے, اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے مردوں کی نظر گندی ہے, تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا. آپ مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے بھائی, وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے ہیں. تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی فیوچر میں, آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی. اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے, عیاشی کرتے ہیں, ہوس پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے, استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں, آپ ان کا بڑھاپا دیکھو, انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا. یہ جتنی ناچ رہی ہیں نا آج, ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں, یہ کسی کام کی نہیں ہوتی, کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں, نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں, نہ کسی کی دادی. ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ. جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے. جیسے جیسے بڑی, کیونکہ ان کی اولادیں ہیں, انہوں نے اپنے گھر بسایا ہے, اپنے شوہر سے وفا کی ہے, ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے, بیٹیاں بھی دیں, بہو بھی دیں, داماد بھی دیے, پوتے بھی دیے, نواسے بھی دیے, خاندان ہے. میں غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں, عیش کر رہی ہیں. کیوں؟ بیٹے, بیٹیاں, پوتے, نواسے, داماد, سب کی اکلوتی دادی, اکلوتی نانی ہوگی وہ. یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے, چند دن کی خوشی ہے آپ کی, اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا.